والصلاة والسلام على أكرم الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه وعترته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن الكريم: والضحى والليل إذا سجى. سبحان اللہ. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. سبحان اللہ. فانصب إلى ذاته ما شئت من شرف وانصب إلى قدره ما شئت من عظم. دع ما دعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكم. فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. محبت و ادب سے درود و سلام. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا قائد الغر المحجلين. اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا. پڑھیے. اپنے دامان شفاعت میں اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا. مل کے کہنا ہے میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا. میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا. مل کے میرے سرکار میں نے مانا کہ نکما ہوں مگر آپ کا ہوں. اس نکمے کو بھی سرکار نبھائے. اس نکمے کو بھی سرکار نبھائے. اسی مرصب کا طلبگار ہوں میں بھی آقا. خاک ہوں قدموں سے اپنے لگائے. خاک ہوں قدموں سے اپنے لگائے. آپ یاد آئے تو پھر یاد نہ آئے کوئی. آپ یاد آئے تو پھر یاد نہ آئے
سے بلائے غیر کی یاد میرے دل سے بلائے رکھنا جب سوانیزے پہ خورشید قیامت ہوگا پھر اپنی زلفوں کے گنہگار پہ سائے رکھنا اپنی زلفوں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت سیدی مرشدی یا نبی جب سوانیزے پہ خورشید قیامت ہوگا پھر اپنی زلفوں کے گنہگار پہ سائے رکھنا اور شعر سنیے شاید اس راہ سے خالد میرے آقا گزرے شاید اس راہ سے خالد میرے آقا گزرے اپنی پلکوں کو سرے راہ بچھائے اپنی پلکوں کو سرے راہ بچھائے رکھنا میرے سرکار سبحان اللہ شاید اس راہ سے خالد میرے آقا گزرے شاید اس راہ سے خالد میرے آقا گزرے اپنی پلکوں کو سرے راہ بچھائے رکھنا اپنی پلکوں کو سرے راہ بچھائے رکھنا میرے سرکار میری بات بنائے سبحان اللہ سبحان اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا آقا دو جہاں سرور کون و مکان سید انس و جاں وسیلہ بے کساں حضور احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت عزت و احترام کے لائق پیکر اخلاص و محبت فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا طارق محمود جامی صاحب دامت فیوزہم العالیہ فاضل مرکزی دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بیرہ شریف نہایت عزت کے لائق رونق محفل سراپا محبت جناب علامہ راجہ انصار احمد خان صاحب نہایت عزت و احترام کے لائق مسجد الکرم کی تمام انتظامیہ نمازیان در پردہ سننے والی مائیں بہنیں بیٹیاں دور و نزدیک سے آج کی اس پرنور بصیرت افروز اور حیات بخش محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تشریف لانے والے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے غلاموں خداوند ذوالجلال کا بے حساب بار شکر ہے جس کی دی ہوئی توفیق سے اپنی زندگی کے یہ لمحے ہم اللہ کے نبی کے ذکر کی محفل میں حاضر ہو کے روشن کر رہے ہیں
دعا ہے رب کائنات ہماری حاضری کا ایک ایک لمحہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، دنیا میں برکات کا باعث اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بنائے۔ میں محترم جناب وسیم آفندی صاحب، محترم حاجی منیر صاحب اور باقی جتنے دوست یہاں تشریف رکھتے ہیں سب کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ کچھ چہرے جن کی پچھلی دفعہ زیارت ہوئی تھی آج اس زیارت سے ہم محروم ہو رہے ہیں۔ بہرحال جس طرح جامی صاحب نے پہلے فرمایا اس پہ میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا۔ ایک وقت تھا ہم بھی بندوں کی تعداد دیکھ کے خطاب فرماتے تھے اور لوگوں کے محافل میں نہ آنے پہ کف افسوس بھی ملتے تھے اور کبھی کبھی تو سر بھی پٹکتے تھے۔ تو ایک دن پڑھتے پڑھتے ایک آیت قرآن پاک کی میری نظر سے گزری اور علامہ سعیدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا اس پہ جو آپ کی تفسیر ہے وہ بڑی خوبصورت تھی۔ وہ آیت ہے، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ لسن ود فل اٹینشن، بڑی توجہ چاہوں گا۔ لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اللہ فرماتا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے ذمے ان کے دلوں میں ہدایت راسخ کرنا نہیں ہے، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، لیکن اللہ جسے چاہے اس کو ہدایت عطا فرمائے گا۔ تو علامہ سعیدی فرماتے ہیں پتہ یہ چلا کہ منصب رسالت کے ذمے کسی کے دل کو ہدایت یافتہ بنانا بھی نہیں ہے، بلکہ دل میں ہدایت اللہ ہی راسخ کرتا ہے۔ لیکن دوسری آیت میں اس چیز کو بھی واضح کر دیا کہ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اے نبی جو صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرنے والی ذات ہے وہ تیری ہی ذات ہے۔ یعنی کہ ہدایت دل میں اللہ ہی راسخ کرتا ہے، لیکن راسخ اللہ اسی کے دل میں کرتا ہے جو محمد کریم کی غلامی کا تو گلے پہ سجاتا ہے۔ سو بہرحال یہ نصیب کی باتیں ہیں، این سعادت بزور بازو نیست۔ تو اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے، میں اختصار کو پیش نظر رکھتے ہوئے چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا اور نہایت معذرت پہلے کر لوں گا۔ ایک ہفتے سے ہم امریکہ کے موسم کی زد میں ہیں اور پچھلے 17 ماہ میں امریکہ کے لوگوں کی زد میں ہے۔ تو ابھی چونکہ ہم نئے ہیں تو موسم اور لوگ سب کو بیک وقت ہم دیکھ رہے ہیں، تو اس لیے میں تھوڑی سی معذرت کر لوں گا، وہ میرے گلے کا شدید پرابلم بنا ہے، لیکن میں کوشش کروں گا اپنے وقت میں رہتے ہوئے کچھ چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ اور اس حوالے سے مجھے اطمینان ہے کہ ہمارے جامی صاحب نے کوانٹیٹی لیس بٹ کوالٹی پرفیکٹ پہ کام کیا ہے، اور یہ قرآن بھی کہتا ہے قلیلا ما تؤمنون قلیلا ما تذکرون قلیلا ما تشکرون، تم میں تھوڑے ہیں جو نصیحت قبول کرتے ہیں، تھوڑے ہیں جو ایمان لاتے ہیں، تھوڑے ہیں جو شکر کرتے ہیں۔ تو لہذا تعداد نہیں دیکھی جاتی، اس بارگاہ میں دل کا اخلاص دیکھا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں کہا یا اللہ لاکھ بندہ دے دے، یا اللہ کروڑ بندہ دے دے۔ اللہ کے نبی کے ہاتھ اٹھے اور عرض کی یا اللہ ایک عمر بن خطاب دے دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنا ہے۔ تو وہ فیض نے غالباً کہا تھا کہ ہم سفر چاہیے ہجوم نہیں، ہم سفر چاہیے ہجوم نہیں، ایک مسافر ہی قافلہ ہے مجھے جی، اور زندگی سے یہی گلا ہے مجھے کہ تو بہت دیر سے ملا ہے مجھے۔ تو بہرحال صدیقی صاحب کی روح بھی ہماری طرف متوجہ رہے اور قبر میں ہمارے لیے دعا گو رہیں۔ دوستان گرامی، آپ داد نہ دیں، صرف مسکرا کے بیٹھے رہیں، ہمارے لیے یہی بہت بڑا ہے جی۔ امداد کے ویسے ہم طلبگار نہیں ہیں، تو صرف داد نہ دیں، لیکن صرف آپ جو مسکرا کے دیکھیں گے تو یہ چند لمحے ہمارے الحمدللہ وہ بابرکت بن جائیں گے۔ پہلا پوائنٹ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جناب افندی صاحب عنوان ہے، تو لہذا میں ارریلیونٹ کوشش کروں گا کہ زیادہ گفتگو نہ کی جائے۔ پوائنٹ ہمارے بھائی نے بڑی خوبصورت گفتگو فرمائی، اللہ آپ کو برکت دے ماشاءاللہ۔ امت میں بہت سارے اختلافات ہیں، ہاتھ یہاں باندھنے ہیں یہاں باندھنے ہیں، اختلاف ہے، آمین اونچی کہنی ہے آہستہ کہنی ہے، راجہ صاحب قبلہ اختلاف ہے، فاتحہ پیچھے پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی ہے بولیے، اختلاف ہے۔ اسی طرح ایک نہیں،
ہزارہا امت میں اختلاف ہیں، اور امت کا اختلاف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علماء کا جو اختلاف ہے وہ رحمت ہے۔ سبحان اللہ اگر دل میں اخلاص ہے اور وہ اختلاف بھی رحمت ہے۔ اب اس میں ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ what we have to do اس اختلاف کی صورت میں؟ صحیح حدیث میں آتا ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فَإِذَا رَأَيْتُمْ اخْتِلَافًا، جب تم میری امت میں اختلاف دیکھو فَعَلَيْكُمْ بِالسَّوَادِ الْأَعْظَمِ، سبحان اللہ تم پہ بڑی جماعت کی اقتداء لازم ہے۔ سبحان اللہ اختلاف دیکھو، بڑی جماعت مشرق سے لے کے مغرب تک دیکھیں، بڑی جماعت کون سی ہے؟ اہل سنت والجماعت۔ بڑی جماعت وہ ہے جن کے ایک ہاتھ میں صحابہ کی محبت ہے، دوسرے ہاتھ میں آل محمد کی مودت ہے۔ سبحان اللہ وہ سبحان بڑی جماعت ہے۔ نیوٹرل پوزیشن میں آپ ایک سروے کر لیں، آپ کو خود پتہ چل جائے گا۔ اتنے سارے اختلافات، اتنا سارا کانفلکٹ ہے، کنٹروورسی ہے، لیکن ایک چیز میں قبلہ اختلاف نہیں امت کا، وہ ہے کعبہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ کرے میں بات سمجھا پاؤں۔ کعبۃ اللہ پہ کسی کا اختلاف نہیں ہے، کعبہ سب کا سانجا ہے۔ دیوبندی حضرات نماز پڑھیں منہ کدھر ہے؟ کعبے کی طرف ہے۔ اہل حدیث نماز پڑھیں رخ کدھر ہے؟ کعبے کی طرف ہے۔ تشیع، اہل تشیع نماز پڑھیں، گو کہ نمازیں انہوں نے کھینچ لی، عصر کو ظہر کے ساتھ ظہرین مغربین، وہ مسئلہ الگ ہے، رکعتیں کھینچ لی کسی نے نماز ہی کھینچ لی، لیکن کعبے پہ کوئی اختلاف ہوا نہیں۔ 14 صدیوں سے امت کا کعبہ ایک ہی ہے، تو جو جس اسکول آف تھاٹ سے ہے کعبہ اس کا ایک ہے۔ تو ہم نے کہا میلاد والا مسئلہ یہ تو جھگڑے والا ہے ہی نہیں، ہم حل وہاں سے کرواتے ہیں جو سب کے لیے سانجا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ میلاد کا مسئلہ ہم وہاں سے حل کرواتے ہیں۔ پیر کی بات سے اختلاف ہو سکتا ہے، مولوی کی بات سے اختلاف ہو سکتا ہے، کوئی کہہ سکتا ہے کہ بھئی آپ جانبدار ہو کے گفتگو کر رہے ہیں، آپ ون سائیڈڈ ہو رہے ہیں۔ تو ہم نے کہا کعبے پہ تو سب کا اتفاق ہے نا، بات سمجھ رہے ہیں؟ یہاں تک بات سمجھ گئے؟ کعبے پہ سب کا اتفاق ہے، تو کیوں نہ ہم کعبے سے مسئلہ حل کروا لیں کہ نبی پاک کا میلاد سیلیبریٹ کرنا یہ کوئی سیلف میڈ عقیدہ یا کوئی سیلف میڈ سیلیبریشن نہیں ہے۔ ذرا سنیے، حضرت ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ صاحب الازہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے ضیاء النبی شریف میں اس روایت کو نقل فرمایا ہے کہ جس رات محبوب کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ولادت باسعادت ہوئی، جناب عبد المطلب فرماتے ہیں کہ میں اس رات حرم مکہ میں موجود تھا۔ سبحان اللہ سبحان این جب محبوب کریم کی ولادت کا وقت آیا، توجہ میری طرف، این جب حضور کی ولادت کا وقت آیا، میں نے دیکھا کہ کعبے سے ایک صدا آ رہی ہے، اور وہ صدا کیا ہے؟ کعبہ کہہ رہا ہے ولد المصطفیٰ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ کعبہ کیا کہہ رہا ہے؟ ولد المصطفیٰ والمختار الذی تہلک بیدہ الکفار۔ کعبہ کہہ رہا ہے نبی مصطفیٰ آئے ہیں، نبی مختار آئے ہیں۔ اور یہ بھی دیکھیں، نبی مصطفیٰ آئے ہیں، آگے کعبہ عقیدہ بھی بیان کر رہا ہے، سبحان اللہ نبی مختار آئے ہیں، سبحان اللہ جن کے ہاتھ سے کفر ہلاک ہوگا وہ نبی دنیا میں آئے ہیں۔ وَيَطْهُرُ مِنْ عِبَادَةِ الْأَصْنَامِ، کعبہ جن کی آمد کی برکت سے بتوں سے پاک ہوگا وہ نبی آئے ہیں۔ وَيَأْمُرُ بِعِبَادَةِ الْمَلِكِ الْعَلَّامِ، جو ایک رب کی عبادت کا حکم دیں گے وہ نبی دنیا میں آئے ہیں۔ میں نے کہا بھائیو آؤ جھگڑا ختم کریں، نبی کے میلاد پہ جھگڑنا نہیں، فیصلہ ہم نے وہاں سے کروایا جو سب کا سانجا، سب کا کامن ہے۔ سبحان اللہ کعبہ جو اب کعبے کو مانتا ہے اسے ماننا پڑے گا۔ نبی کا میلاد منانا یہ 14 صدیوں بعد کا کوئی عقیدہ نہیں ہے، بلکہ نبی کا میلاد منانا تو کعبے کی سنت ہے۔ سبحان اللہ سبحان قبلہ جامی صاحب، حضور ضیاء الامت نے جو روایت نقل کی وہ یہاں تک ہے۔ سبحان اللہ امام بہقی نے جو روایت نقل کی اس میں کچھ اضافہ ہے، واہ وہ اضافہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں کعبے سے یہ صدا بھی آئی اور کعبہ سیدہ آمنہ کے گھر کی طرف جھکا بھی ہوا تھا۔ واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ جو امام بہقی نے لفظ نقل کیا وہ کہتے ہیں کعبہ سیدہ کے گھر کی طرف جھکا بھی ہوا تھا۔ میں نے قبلہ اس پہ بڑا غور کیا، 2-3 سال یہ روایتیں دو ہیں، کعبہ جھکا بھی ہوا تھا اور کعبے سے یہ صدا بھی آئی۔
تو میں نے کہا کعبہ بھی جانتا تھا قیامت تک سنی تو رہیں گے نا جی، واہ 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 سبحان اللہ، تو سنی نبی کا میلاد تو جھوم جھوم کے پڑھیں گے نا واہ 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 سبحان اللہ، جی، جھک کے پڑھیں گے، جھوم کے پڑھیں گے اور گھوم کے پڑھیں گے۔ واہ واہ تو لہٰذا ہم نے کہا یہ تو فیصلہ کعبے نے کر دیا کہ نبی کا میلاد پڑھنا بھی کعبے کی سنت ہے اور میلاد پہ جھومنا بھی کعبے کی سنت ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ہم اس لیے کہتے ہیں مرحبا مرحبا آ گئے مصطفیٰ، مرحبا مرحبا آ گئے مصطفیٰ، مرحبا مرحبا۔ ایک منٹ یار جی میں کلیاں پڑھنا تے میں نہیں پڑھنا کیونکہ دیہڑے واسطے تساں جی مل کے تھوڑا جہا زور تسی بھی لاؤ، یہ بس برکت ہے۔ میں نے حضور ضیاء الامت کے دربار پہ یہ دعا کی تھی کہ یا اللہ جتنی بھی طبیعت ناساز ہو جب تیرے دین کی نوکری پیش کریں تو تو صحت عطا کر دے۔ اور یہ تجربہ ہے، میں کل یہ بھی کہہ رہا تھا طبیعت خراب ہے، میں نے کہا وہ خطاب میں 5-10 منٹ بعد طبیعت ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اب ہوں ذرا مل کے پڑھو گے، ذرا ہاتھ بلند کرو جیڑا زور لائے گا مل کے ذرا۔ شیر تیر بلے کے نام پہ بندے دونوں ہاتھ اٹھاتے ہیں، ایک دوسرے کے سر بھی پھوڑ لیتے ہیں جی، اور نبی کے نام پہ بندہ شرمائے تو مزہ نہیں آتا، نبی کے نام پہ بندہ جھومتا ہوا پیارا لگتا ہے۔ مل کے ذرا مرحبا مرحبا آ گئے مصطفیٰ، مرحبا مرحبا آ گئے مصطفیٰ، وہ جدیاں راواں بڑے ویخ دے رہ گئے، گودی چکیا حلیمان سرکار نو، گودی چکیا حلیمان سرکار نو، مل کے گودی چکیا حلیمان سرکار نو، پھر نازاں والے بڑے ویخ دے رہ گئے، مرحبا مرحبا آ گئے مصطفیٰ، کلی خوش بخت سی ابو ایوب دی، وہ جتھے آ کے رکی ڈاچی محبوب دی، وہ جتھے آ کے رکی ڈاچی محبوب دی، وہ کیوں نیویاں دا پرونا اے ساڈا نبی، وہ نیویاں دا پرونا اے ساڈا۔ اس مصرے کا میں خود ذوق لیتا ہوں قبلہ فندی صاحب، نیویاں دا پرونا اے وہ ساڈا نبی، پڑھئے نیویاں دا پرونا اے ساڈا نبی، وہ نیویاں دا پرونا اے ساڈا نبی، کوٹھیاں تے چڑھے ویخ دے رہ گئے، نیویاں دا پرونا اے ساڈا نبی، کوٹھیاں تے چڑھے ویخ دے رہ گئے، مرحبا مرحبا آ گئے مصطفیٰ، مرحبا مرحبا آ گئے مصطفیٰ۔ آدھی گفتگو ختم ہو گئی، گفتگو کا دوسرا حصہ، اس پہ میں مزید گفتگو نہیں کروں گا۔ اگر کوئی انصاف سے دیکھے گا تو پتہ چل جائے گا پوری زندگی میلاد پہ کسی قسم کی کوئی کنفیوژن ہو سکتی نہیں۔ ریفرنس کے ہم ذمہ دار ہیں، اور جامی صاحب آپ کے پاس تشریف فرما ہے۔
قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ۔ یہ بات نوٹ کیجئے، قبلہ جامی صاحب کی گفتگو، جناب افندی صاحب کی گفتگو کا بھی خلاصہ یہی تھا کہ اس دنیا میں سب سے بڑی کامیابی حالت ایمان میں دنیا سے رخصت ہو جانا ہے۔ اور آج کے دور میں جب اللہ کے نبی کا یہ فرمان ہم عملی طور پہ دیکھ رہے ہیں، حضور نے فرمایا یمسی الرجل مؤمنا ویصبح کافرا، ایسا وقت آئے گا شام کو بندہ مومن ہوگا، صبح کافر ہو چکا ہوگا۔ وَيُصْبِحُ مُؤْمِنًا وَيُمْسِي كَافِرًا، صبح بندہ مومن ہوگا اور شام کو کافر ہو چکا ہوگا۔ اور یہاں تہذیب بکتی ہے، یہاں فرمان بکتا ہے، ذرا تم دام تو بدلو، یہاں ایمان بکتا ہے۔ آج ایمان کی کسے فکر رہی جی؟ اس لیے ایمان کیا ہے؟ مغز قرآن، بولا علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مغز قرآن روح ایمان جان دین، مغز قرآن روح ایمان جان دین، ہست حب رحمت للعالمین۔ اور قرآن کا مغز، دین کی جان، ایمان کی روح کیا ہے؟ مدینے والے آقا سے ٹوٹ کے محبت و عشق کرنا، یہی ایمان ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ایمان ہے قال مصطفی، ایمان ہے قال مصطفی، قرآن ہے حال مصطفی، اللہ کی سلطنت کا دلہا نقش تمثال مصطفی، تقدیر چمک اٹھے رضا کی اے شمع جمال مصطفی۔ اللہ اکبر۔ تو حضور کی محبت وہ دل میں کیسے پیدا ہوگی؟ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ممبر پہ بیٹھ کے کوئی یہ کہے گا کہ بھئی نبی بھی کھاتے ہیں، ہم بھی کھاتے ہیں، نبی بھی سوتے تھے، ہم بھی سوتے ہیں، انہوں نے بھی نکاح کیا، ہم نے بھی نکاح کیا، ان کے بھی دندان شہید ہوا، اگر دندان نور ہے تو دندان مبارک کیسے شہید ہوئے؟ نور ہے تو خون کیسے نکلا؟ نور ہے تو بو کیوں لگ؟ تو اگر یہ چیزیں نئی نسل کو بتائی جائیں گی، ایمان سے بتاؤ، یہاں پاکستان میں ایک بدبخت شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ایسے لفظ استعمال کیے کہ آئی کانٹ ریپیٹ، اور میں نے ابھی تک قبلہ اس کے 5 کلپس کی صورت میں جوابات دیے، لیکن وہ جملہ ریپیٹ نہیں کی۔ تو جب ایسی گفتگو آقا علیہ السلام کے بارے میں اسکالر، سو کالڈ اسکالرز کہلانے والے لوگ جب وہ کریں گے، تو پھر بتائیں کہ نئی نسل کے دل میں محبت اور عشق رسول پیدا ہوگا۔ یہاں میں آپ کو نیو یارک کی بات، آپ تو مجھ سے زیادہ تجربہ ہے، ایکسپیرینس ہے آپ کا اس حوالے سے، جن کے ماں باپ پکے ٹھکے مسلمان تھے، آج بچے ایتھیسٹ ہو رہے ہیں۔ I respect everyone but I do not believe in God۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ لڑکے لڑکوں سے شادیاں کر رہے ہیں، لڑکی لڑکیوں سے شادیاں کر رہی ہیں، اور ایک تباہی مچی ہوئی ہے، اور قوم کو اس بات کا بالکل بھی اندازہ نہیں ہے۔ اور یہاں پوری مسلمانوں کی پرسنٹیج کیا ہے؟ 1.2 یا 1.3 جسٹ۔ اگر آج ہم بیٹھے بات کر رہے تھے کہ یہاں بچوں کو دین کا عالم بناؤ، بچیوں کو دین پڑھاؤ، اگر اپنی قبر کو روشن کرنا ہے، ورنہ قیامت کے دن حساب دینے کے لیے تیار رہنا۔ سلطان باہو فرماتے ہیں ہسن دے کے روون لے ہوئی تینوں دتا کس دلاسا ہو، ہسن دے کے روون لے ہوئی تینوں دتا کس دلاسا ہو، عمر بندے دی انج وہانی جویں پانی وچ پتاسا ہو، سوڑی سامی سٹ گتے سن۔ اور آج دیکھے پاکستان میں ہزاروں قبریں ہی، پکی قبریں بھی بہ گئیں، سوڑی سامی سٹ گتے سن، پلٹ نہ سکسیں پاسا ہو، تیتھوں لکھیا صاحب منگسی باہو، تولا گھٹ نہ ماسا ہو۔ ایک درویش کے ساتھ میں قبرستان گیا فاتحہ پڑھنے کے لیے، میں نے اس سے کہا یار یہ قبر کو تھوڑا سا تو کچھ نہ کچھ تو کرنا چاہیے، یہ بڑا خوف آتا ہے مجھے قبر سے، اس طرح کی اجڑی ہوئی قبر دیکھ کے۔ قبلہ جامی صاحب درویش نے ایسا جملہ کہا، وہ دل میں محفوظ ہو گیا۔ وہ مجھے کہنے لگا حضرت اوپر سے اگر سوار بھی لیں گے تیرے اندروں قبر اجڑی ہوئی، اتوں اگر سوار بھی لئی قبر، جے اندر اندھیرا ہویا، اندر اجاڑ ہویا،
تو کی فائدہ؟ کہا قبر اوپر سے بے شک نہ سواری ہو، اندر اگر روشنی ہے نا، سبحان اللہ سبحان اللہ، قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں میں گروں، گر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں، اب تو پائے ناز سے میں اے فرشتوں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ دوستو ایمان کی فکر کرنی ہے۔ اب نسلوں میں وہ ایمان کیسے پیدا ہوگا، حضور کی محبت کیسے پیدا ہوگی؟ علماء فرماتے ہیں نبی پاک کے حسن کے تذکرے اپنی اولادوں کو سناؤ، ان کا سینہ مدینہ بن جائے گا۔ جو یہ چاہتا ہے کہ اس کا سینہ محبت رسول سے سرشار ہو جائے، نسخہ کیا ہے؟ حضور کے حسن کے تذکرے کرے۔ اور دوسری بات، ہر بندہ چاہتا تو ہے نا جی کہ سوسائٹی میں وہ آنریبل بن جائے، رسپیکٹیبل بن جائے، لوگ عزت کریں۔ کیا نسخہ ہے؟ نبی کے حسن کے تذکرے کرو، لوگ تم سے محبت کریں گے، سبحان اللہ سبحان یہ نسخہ ہے۔ اور اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، محبوب قسم ہے دوحا کی، قسم ہے لیل کی۔ میں ابھی آگے چلنے لگا ہوں، اور یہاں پہ مختلف اقوال ہیں، دوحا سے مراد کیا ہے، لیل سے مراد کیا ہے؟ ایک قول ہے دوحا سے مراد نبی پاک کی ولادت کا دن ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، لیل سے مراد شب معراج، رحمتوں کی برسات، جبریل ہے پیچھے، آگے ہے نبی کی ذات۔ سبحان اللہ، لیل سے مراد شب معراج ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ دوحا سے مراد نور علم ہے، اور لیل سے مراد نبی پاک کا عفو و درگزر ہے، جس نے امت کے عیبوں کو ڈھانپا ہوا ہے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ دوحا سے مراد سرکار کے ظاہری احوال ہیں جن سے امت آگاہ ہے، اور لیل سے مراد نبی پاک کے باطنی احوال ہیں جن کی حقیقت کو اللہ کے علاوہ کوئی بھی جانتا نہیں۔ لیکن یہاں جو سب سے پسندیدہ ترین ترجمہ حضرت ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہاں جو محبوب اور مقبول اور پسندیدہ ترجمہ کیا نا جی علماء نے، وہ یہ ہے وَالضُّحَىٰ، محبوب مجھے قسم ہے تیرے چہرے کی، سبحان اللہ سبحان اللہ، وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، محبوب مجھے قسم ہے تیری زلفوں کی۔ اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت امام اہل سنت حضرت شاہ امام محمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ فرماتے ہیں ہے کلام الہی میں شمس الضحیٰ۔ یار ویسے انصاف نہیں، جامی صاحب محفل بھی رکھن، سانو بھی بلان، انتظام بھی کرن، تے سبحان اللہ بھی آپ ہی کہی جان۔ یہ کوئی مزہ تے نہ آیا، یہ تے گل ہوں میں اگر اجازت ہو تو تھوڑا میں عرض کر دوں، ایک بات سنا دو، آپ کی اجازت سے سنا دیتا ہوں۔ جی آپ جیتے رہے، آپ سلامت رہے۔ اس لیے میں نے پہلے عرض کر دیا یہاں بڑا سٹریس ہے امریکہ میں، یہاں انزائٹی، ڈپریشن، اوور تھنکنگ، بڑے سارے مسائل ہیں، تو ہم اپنے خطاب میں بندوں کو سٹریس لیس کر کے جاتے ہیں، بندے تھوڑے سے مسکرا کے آئیں۔ چونکہ میں تو جمعے میں دیکھتا ہوں بندے میرے پاس جتنے جمعے پڑھتے ہیں ان میں سے مجھے چہرے بتا رہے ہوتے ہیں کہ 80% ناشتہ نہیں کر کے آئے اور پریشان بیٹھے۔ اب آگے میں نے کہوں کہ بھائی قبر میں جاؤ گے تو سانپ تم پہ اونڈیل دیے جائیں گے تو ان کی پریشانی بڑھے گی کہ نہیں بڑھے گی؟ چلے جو بات میں نے سنانی تھی وہ ادار رہی، انشاءاللہ حیات باقی، ملاقات باقی، میں بات آگے چلاتا ہوں۔ ہے کلام الہی میں شمس الضحیٰ، تیرے چہرہ نور فضا کی قسم، قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، سبحان اللہ، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق کے حسن و ادا کی قسم، یہی کہتی ہے بلبل باغ جنا۔ کبھی کبھی بندہ پھر ناز میں آ ہی جاتا ہے، خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آ ہی جاتی ہے، تو اعلیٰ حضرت کو اللہ نے جو پھر حسن دیا تھا پھر وہ بولے، نزاکت بولی، یہی کہتی ہے بلبل باغ جنا کہ رضا کی طرح کوئی سحر بیاں نہیں ہند میں کوئی نہیں ہند میں کوئی واصف خدا، تیرے خالق کے حسن و ادا کی قسم۔ اللہ اکبر۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جس طرح نبی پاک علیہ السلام کی محبت، اور وہ واقعہ بھی آپ جانتے ہوں گے مدینہ منورہ میں ہے، ایک شاعر آتا ہے جی میں نے حضور کی نعت لکھی، کہا کیا لکھا؟ وہ جو پیچھے والی چھتریاں ہیں جہاں سے گنبد شریف کا نظارہ نظر آتا ہے، پرانے والی چھتریاں، پہلے والی، تو وہاں کچھ کھجوروں کے درخت کی وہ تصویریں پرانی ملتی ہیں، تو اس نے جو مصرع کہا اس میں یہ تھا
کہ درخت ہیں حضرت والا کے سامنے، مجنوں کھڑے ہوں خیمہ لیلا کے سامنے، اعلیٰ حضرت نے پکڑ لیا، کہا یہ کیا لکھ رہے ہو، یہ نعت لکھ رہے ہو، توہین کر رہے ہو، یہ محبوب کریم علیہ السلام کے صحن کے درختوں کو مجنوؤں سے تشبیہ دے رہے ہو۔ اس نے ہاتھ مانگے منت کی، حضرت پھر آپ اصلاح فرما دیں، کریکشن کر دیں، کیا کہنا ہے؟ آپ نے کہا کہنا ہے تو یوں کہو، درخت کھڑے ہیں حضرت والا کے سامنے، قدسی کھڑے ہوں عرش معلیٰ کے سامنے، قدسی کھڑے ہوں عرش معلیٰ کے سامنے۔ ضیاء اللہ قادری صاحب کا ایک جملہ سناؤ، مولانا ضیاء اللہ قادری صاحب سیالکوٹی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ چونکہ بات ریکارڈ ہو رہی ہے، اب ریکارڈنگ کے ذمہ دار جناب افندی صاحب ہیں، بعض جملے کئی دفعہ کوئی غیر پارلیمانی بھی ہو جاتے ہیں، تو میں بڑی احتیاط کرتا ہوں، کبھی لائیو خطاب نہیں اپنا چلایا۔ اچھا، ضیاء اللہ قادری صاحب سے ہمارے گاؤں کے بزرگ ہیں، آندھے میں ایک کری ضیاء اللہ قادری صاحب کو گیا، انہوں نے کہا حضور من سمجھ نہیں آ رہی بھی وہابی سنی دیوبندی ونڈ کر کے مینوں دسو، اب مجھے کتابوں کا نہیں پتا، ہدایہ بدایہ کنز قدوری حسامی جامی، اب یہ کیا لکھا ہے اس میں، مجھے میں جٹ سا آدمی ہوں، مجھے آپ نے ڈیفائن کر کے آسانی کے ساتھ بتانا ہے یہ وہابی سنی میں فرق کیا ہے، کہ خارجی اور یہ جو نبی پاک کے غلام ہیں سنی، ان میں کیا ڈیفرنس ہے؟ تو ضیاء اللہ قادری صاحب تھے، انہوں نے کہا بھی ونڈ اے وے اسی اپنے والد صاحب نو نے بھی یہ ساڈے ابا جی نے، یہ ساڈے والد گرامی نے، یہ ساڈے والد بزرگوار نے، تے اگر کوئی نامراد یہ کہے بھئی یہ میری ماں دا قسم ہے، یہ گل غلط ہے صحیح ہے، بات میری نہیں، بات ضیاء اللہ قادری صاحب کی، انہوں نے کہا گل غلط ہے کہ صحیح ہے، میں کہا بھئی گل تو صحیح ہے، انہوں نے کہا کوئی حلال زیادہ انج کرے گا، وہ جنہوں کو حیا ہوئے گی وہ انج کرے گا، بولو بھئی وہ تو نہیں کرے گا۔ اب بات تو ایکچول میں بات تو وہی ہے جو وہ کہہ رہا ہے، لیکن حیا، ادب اور مروت کا تقاضا ہے، کوئی بھی ایسا کہے گا، انہوں نے کہا بس اے ہی فرق ہے، انہوں پوری زندگی یاد رکھی، 40 سال گزر گئے وہ فرق نہیں قبلہ بولے، انہوں نے کہا بھی کتابی فرق کیسے پتا چلے گا، انہوں نے ایک جملے میں بتا دیا یہ فرق ہے ہم میں اور ان میں، جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ذات اطہر کے والے سے گفتگو کرتے ہوئے، نہ جن کا ایک بڑے مشہور شخصیت جن کے بارے میں حضور ضیاء الامت نے فرمایا توحید پہ اس نے ایسا لکھا کہ کمال لکھا، اور جب رسالت پہ لکھنے کی باری آئی تو قلم خشک ہو گیا جامی صاحب، حضور ضیاء الامت نے یہ فرمایا کہ رسالت پہ لکھنے کی باری آئی تو اس کا قلم خشک ہو گیا، اور اللہ نے یہ کام ہم سے لیا کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر پھر جس طرح حضور ضیاء الامت نے کیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن کا ذکر ہو اور جناب یوسف کا تذکرہ نہ ہو تو یہ بھی بات بنتی نہیں۔ اور بازبان قرآن، اللہ اکبر، اب سورہ یوسف میں اللہ پاک کیا فرماتے ہیں، وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَةُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَن نَفْسِهِ قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا إِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا وَقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَا حاشا للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم۔ اب یہ کوئی کہانی نہیں ہے، یہ قرآن کی زبانی ہے۔ آپ ذرا سنیں، زلیخا یوسف پہ فریفتہ ہو گئی، اب زنان مصر جہاں بیٹھتی یہی قصہ چھیڑ لیتی، زلیخا دیکھے اپنے خادم غلام کے ساتھ دل بہلا رہی ہے۔ اب زلیخا نے جب یہ سنا اس کی غیرت نے گوارا نہ کیا، اس نے کہا اب ان میں زنان مصر کو بتاؤں گی ضرور کہ میرا دل لگا کہاں ہے، دل لگا کہاں ہے۔ اس نے ایک دعوت کا اہتمام کیا، تکیے لگ گئے، مسندیں بچھ گئی، آگے خوشبودار پھل رکھے گئے، ہاتھوں میں چھریاں دی گئی۔ قبلہ حضور ضیاء الامت فرماتے ہیں زلیخا نے جناب یوسف کی خدمت میں عرض کی، یوسف تو نے آج تک میری ایک نہیں مانی، صرف اتنا کرم کر، یہ نبوت کے جلال و جمال کے حسین امتزاج والا حسن معصوم لیے ان زنان مصر کے سامنے گزر جا باز۔ حضور ضیاء الامت فرماتے ہیں چونکہ زلیخا کی یہ ریکویسٹ اکارڈنگ ٹو شریعہ تھی، یہ کوئی غیر شرعی عمل نہ تھا، اللہ کے نبی نے کہا تو ایسے اگر خوش ہوتی ہے میں کر دیتا ہوں۔ آپ جب وہ حسن معصوم لیے زنان مصر کے سامنے سے گزرے، قرآن کہتا ہے ایک ہاتھ میں پھل ہے، اب توجہ میری طرف، ایک ہاتھ میں چھری ہے، وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ، صاحب قرطبی فرماتے ہیں قطعنا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اچانک سے کوئی چیز لگی اور جدا ہو گئیں، سمجھ آیا؟
قطانہ کا کیا مطلب ہے؟ وہ کہتے ہیں قطانہ کا مطلب ہے یہ آہستہ 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 چھری چلتی رہی، خون ٹپکتا رہا، درد ہوتا رہا، لیکن لبوں پہ آہ نہیں، لبوں پہ واہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لبوں پہ آہ نہیں بلکہ لبوں پہ تو واہ ہے۔ ہاشا للہ، اب ترجمہ اٹھا کے دیکھیے ہاشا للہ کا کیا ترجمہ ہے۔ ہاشا للہ کا ترجمہ ایک یہ بھی ہے سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہاشا للہ، سبحان اللہ، یہ کوئی بشر نہیں ہے تو کوئی اللہ کا معزز فرشتہ لگتا ہے۔ تو میں نے کہا جنہوں نے جناب یوسف کا حسن دیکھا، میں سمرائز اگر کروں اعلیٰ حضرت کے 2 مصروں کے زبانی، حسن یوسف پہ کٹیں مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ ابھی نہیں، میں دیکھیں ذرا یہ 2 مصرے قبلہ ہیں لیکن یہ اتنے وزنی مصرے ہیں، ایک لمحے کے لیے توجہ کریں۔ حسن یوسف پہ کٹیں، وہاں ذات ہے، یہاں نام ہے، وہاں انگلیاں ہیں، یہاں سر ہیں، وہاں عورتیں ہیں، یہاں مردان عرب ہیں، اور وہاں ایک بار کٹی اور پری پلان نہیں، بس کٹ گئی، لیکن یہاں 14 صدیوں کی تاریخ بتا رہی ہے، آج بھی 14 صدیاں بعد محمد کریم کے نام پہ سر کٹانے کے لیے غلام تیار بیٹھے۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی۔ یہاں تو کیفیت یہ ہے خبرم رسیدہ امشب کے نگار خواہی آمد، سر من فدائے راہے کہ سوار خواہی آمد۔ یہ خبر ملی ہے کہ آج محبوب آ رہے ہیں، ہمارا سر اس راہ پہ فدا ہو جہاں سے محبوب آ رہے ہیں۔ ہم آہوان صحرا سر خود نہادہ برکف، با امید آنکھ کے روزے بشکار خواہی آمد۔ جاؤ نبی اٹھا کے دیکھیں، حضور ضیاء الامت لکھتے ہیں جب حجۃ الوداع کے موقع پہ محبوب علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے، مختلف روایات ہیں 63 60 سے زائد ہی تھے، 63 اونٹ ذبح فرمائے اپنے ہاتھ سے۔ 63 اونٹ، اگین آئی ایم ریپیٹنگ، 63 اونٹ محبوب کریم نے اپنے ہاتھ سے ذبح فرمائے۔ کتابوں میں لکھا ہے قطار میں پچھلے والا اونٹ وہ تیزی سے آگے آتا، آپ ذوق نہیں لے رہے، پچھلے والے اونٹ وہ تیزی سے، ارے بھائی کوئی سر کٹانے کے لیے بھی تیزی کرتا ہے۔ اور کوئی پکڑ بھی نہیں رہا۔ بالٹی مور میں مسجد الکرم میں بیٹھ کے مدینے والے آقا کا میلاد منانے والوں، جس محبوب کے ہاتھ سے ذبح ہونے کے لیے اونٹ قطار میں دوڑ لگا کے آگے آئیں، تو جن کو اللہ نے پیدا ہی محمد کرنے کے لیے کیا ہو وہ دلیل مانگتے پھریں۔ اللہ اکبر۔ سو اس لیے میں آخری بات اس ضمن میں آپ کو سنا کے تو آپ سے اجازت لیتا ہوں، تاکہ جو وقت ہمارا کہا گیا ہے اسی کے مطابق ہم انشاءاللہ دعائے خیر کی طرف بڑھ جاتے ہیں۔ ایک حدیث صرف اور میری گفتگو ختم ہو گئی، اور یوں سمجھ لیجیے ہم نے بس آپ کو ایک لقمہ لگوایا ہے جامی صاحب کی برکت سے۔ تو حضور کے حسن کا تذکرہ کرنا ہے، آپ آنریبل بن جائیں گے۔ حضور کے حسن کا ذکر سنائیں، آپ کی نسلوں کے سینوں میں محبت رسول پیدا ہوگی۔ حضور کے حسن کا تذکرہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، جامع ترمذی میں یہ روایت موجود ہے، وہ کہتے ہیں جب کوئی نبی پاک علیہ السلام کا آپ کی تعریف کرتا تو وہ یہ کہتا، اب آپ نے ذرا دیکھنا ہے میری طرف، میں باڈی لینگویج میں ٹرانسلیشن کر سکتا ہوں چونکہ وقت بڑا شارٹ ہے، تو وہ یہ کہتا، راجہ صاحب ترمذی میں روایت موجود ہے، مولا علی راوی ہے، اور مولا علی کے نام پہ پھر ذرا سبحان اللہ تو بنتی ہے نا ذرا جو مولا علی فرماتے ہیں جب کوئی محبوب علیہ السلام کی توصیف کرتا وہ کہتا لم یکن بالطویل الممغیت ولا بالقصیر المتردد وکان ربعۃ من القوم۔ محبوب علیہ السلام کا قد بہت دراز بھی نہیں تھا، دیکھیے گا بہت دراز بھی نہیں تھا، بہت پست بھی نہیں تھا، لیکن جب آقا لوگوں میں چلتے دیکھنے والا دیکھتا حضور سب سے اونچے نظر آتے۔ وَقَانَ رَبَعَةً مِّنَ الْقَوْمِ وَلَمْ يَكُنْ بِالْجَعْدِ الْقَطَةِ وَلَا بِالسَّبَةِ كَانَ جَعْدًا رَاجِلًا۔ محبوب علیہ السلام کی زلفیں بالکل سیدھی بھی نہیں تھی، بالکل گنگریالی بھی نہیں تھی، بلکہ کچھ گنگریالا پن تھا، کچھ گنگریالا پن تھا۔ وَلَمْ يَكُنْ بِالْمُتَحَّمِ وَلَا بِالْمُقَلْسَمِ وَكَانَ فِي الْوَجْهِ تَدْوِيرٌ۔ آپ کا چہرہ لمبا بھی نہیں تھا، بالکل گول بھی نہیں تھا، کچھ گولائی تھی،
میں نے کہا ہم تو صحابہ کی عظمتوں کے گیت گاتے رہیں گے راجہ انصار صاحب، جنہوں نے ہمیں 14 صدیاں بعد بھی سرکار کی زیارت کرنے کے موقع فراہم کر دیے۔ وَقَانَ فِي الْوَجْهِ تَدْوِيرٌ أَبْيَضُ مُشْرَبٌ أَبْيَضُ مُشْرَبٌ، یہ سفید حصہ ہے آنکھوں کا، اس میں سرخ ڈورے تھے۔ أَدْعَجُ الْعَيْنَيْنِ، یہ پتلیاں سیاہ تھیں۔ أَهْدَبُ الْأَشْفَارِ، محبوب علیہ السلام کی پلکیں دراز تھیں۔ جلیل المشاش والقطد، حضور کے کندھے پر گوشت تھے۔ اجرد ذو مسربت، یہ سینے سے لے کے ناف تک بالوں کی ایک باریک لکیر تھی۔ شسن الکفین والقدمین، محبوب کریمین کے کفین قدمین، ہاتھ اور قدمین یہ لاگر اور ہماری طرح کمزور نہیں تھے، بلکہ شسن الکفین وہ پر گوشت تھے اور خوبصورت تھے۔ حضور جب وضو کرتے پاؤں سے پانی ایسے نیچے اترتا جیسے چاندی سے پانی نیچے اتر رہا ہے۔ شاسن الکفین والقدمین اذا مشا تکلا کانما یمشی فی سبب، حضور جب چلتے اکڑ کے نہ چلتے جیسے کوئی پہاڑی سے نیچے اتر رہا ہے، قدرے جھک کے آقا چلتے۔ اذا مشا تکلا کانما یمشی فی سبب واذا التفت التفت من، محبوب جب کسی کی طرف توجہ فرماتے تو یہ نہ ہوتا ہاتھ کار ولتے دل یار وال، سلام کہیں ہے دھیان کہیں ہے، نہ حضور جب کسی کی طرف توجہ فرماتے تو پوری توجہ فرماتے۔ سبحان اللہ سبحان وَإِذَا الْتَفَتَ الْتَفَتَ مَنْ بَيْنَ كَتَفَيْهِ خَاتَمُ النَّبُوَّةِ، دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت تھی۔ وَهُوَ خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، آقا خاتم النبیین ہیں۔ اجود الناس کفن، سب سے زیادہ سخی میرے آقا ہے۔ وَأَشْرَحُهُمْ صَدْرًا، سب سے زیادہ شرح صدر رکھنے والے محبوب ہے۔ وَأَصْدَقُ النَّاسِ لَہْجَةً، سب سے زیادہ سچے آقا ہے۔ وَأَلْيَنُهُمْ عَرِيقَةً، سب سے زیادہ نرم آقا ہے۔ وَأَكْرَمُهُمْ عَشِيرَةً، سب سے معزز آقا ہے۔ مَنْ رَآهُ بَدِيهَةً هَابَهُ، جو حضور کو پہلی بار دیکھتا وہ مرعوب ہو جاتا۔ وَمَنْ خَالِطَهُ مَعْرِفَةً أَحَبَّهُ، جو دو چار افندی صاحب جو دو چار بار مل لیتا وہ حضور کا ہی ہو کے رہ جاتا۔ وَمَنْ خَالِطَهُ مَعْرِفَةً أَحَبَّهُ يَقُولُ نَائِتُهُ لَمْ أَرَى قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ مِثْلَهُ، اور جو تعریف کرتا وہ یہ کہہ کے بات ختم کر دیتا، اے کائنات والو سنو، نہ محمد جیسا سونا کوئی پہلے دیکھا تھا نہ کوئی بعد میں دیکھا ہے۔ مکھ چند بدر شاشانیے، متھے چمک دی لاٹ نورانیے، کالی زلف تے اکھ مستانیے، مخمور اکھیں ہن مدبریاں، اس صورت نو میں جانا کھاں۔ یہ دیکھ کے کہا اس صورت نو میں جانا کھاں، جانا کھاں کے جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بنیاں، اے ہا صورت شالہ پیش نظر، کہیے آمین۔ اے ہا صورت شالہ پیش نظر، روے وقت نزات روز حشر، وچ قبر تے پل تھی جد ہو سی گزر، سب کھوٹیاں تھی سن تد کھریاں، وآخر دعوانا الحمدللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔